للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل سب تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ سے ماقبل اللہ تبارک و تعالیٰ تسلسل کے ساتھ یہود کی خباثتوں اور ان کی ضد ہٹ درمی اور ان کے گناہوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ انہی خباثتوں میں سے ایک خباثت، ایک گندگی ان کی اخلاقی پستی کی بھی تھی کہ ان کے اندر اخلاق و کردار اس درجے کے تھے کہ وہ سابقہ انبیاء کرام کو بھی اذیتیں دیا کرتے تھے، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اشارتاً کنایتاً وہ اذیتیں دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو کچھ ترغیب دی، جس سے ان کی اذیتیں جو اشارتاً کنایتاً دیا کرتے تھے اللہ پاک نے اس کو آشکارا فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہ کہو راعنا، وقولوا اور کہو انظرنا کہو، راعنا نہ کہو، واسمعوا اور سنو، جو اللہ کے نبی بیان فرما رہا ہے اس کو غور کے ساتھ سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اس آیت کریمہ کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ یہود اہل مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارتاً کنایتاً اذیت دینے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر بیٹھنے والے جو صحابہ ہوا کرتے تھے وہ مختلف طبقات کے ساتھ، مختلف علاقوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے، کچھ تو مکہ المکرمہ ہی کے ساتھ تعلق رکھتے، کچھ دور دراز گاؤں سے وہ تشریف لائے ہوئے ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بڑی گہرائی والی ہوتی، آپ جامع الکلم تھے، سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دینے والی صلاحیت اور جوہر آپ کے اندر موجود تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین تو بڑے گہرے تھے، اس لیے ہر ایک ہی مرتبہ سن کے اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ بسا اوقات کچھ دور دراز گاؤں کے جو بدو قسم کے لوگ تھے وہ بھی حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوتے، تو پھر وہ ارشاد فرماتے رائنا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہماری طرف بھی توجہ فرمائیے، ہماری بھی رعایت فرمائیے، یعنی ایسا مضمون کو اس انداز میں بیان کیجیے، اس انداز میں بتلائیے کہ مفہوم اور حقیقت ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے رائنا یا رسول اللہ کے رسول ہماری بھی رعایت فرمائیے۔ اور رائنا کا معنی رعایت فرمانا ہے۔ صحابہ کرام جو الفاظ رائنا استعمال فرمایا کرتے تھے، اس کے الفاظ بھی صحیح ہیں، اس کا معنی مفہوم اور حقیقت بھی صحیح ہے، لیکن وہ یہودی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، صحابہ کرام رائنا کہتے، تو پھر وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے بسا اوقات کہتے تھے کہ رائنا۔ کچھ روایت ایک مفہوم کے مطابق وہ رائنا ہی کہتے تھے، ایک مفہوم کے مطابق لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو تھوڑا سا کھینچتے تھے، کھینچ کے رائنا کہتے تھے۔ تو یہ دونوں قسم کے الفاظ ان کی طرف سے ملتے ہیں۔ رائنا اس کا ایک مفہوم تو یہ بنتا ہے جو میں نے ابھی فرمایا کہ ہماری رعایت فرمائیں، اور ایک رعونت سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اس کا معنی ایک گستاخی ٹائپ ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ رائنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے وہ رائنا کہتے تھے کہ جس کا معنی بے وقوف اور احمق ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے وقوف احمق رائنا کا معنی تصور کر کے وہ پکار کے کہتے تھے، اور آپس کے اندر چیموں گوئیاں کرتے، اشارے کنائے کرتے، اور خوش ہوتے تھے کہ ہم اس نبی کو بے وقوف احمق کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دل کی بات کو بانپا ہوا تھا. اللہ پاک نے ان کے اس سوچ کو، اس خباثت کو، اس اخلاقی پستی کو آشکارا فرمایا اور صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی مضمون پیچیدہ ہو، آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ ان کو اپنی طرف مخاطب کریں تو رائے نہ فرمایا کریں، بلکہ فرمایا کریں انظرنا، کہ اللہ کے نبی ہماری طرف بھی نظر رحمت فرمائیے، کہ ہماری طرف بھی دیکھیے، ہم اس مضمون کو نہیں سمجھ سکے، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے. تو اس انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، مسلمانوں کو ترغیب دی. تو ایک تو رائے نہ کمانا احمق اور بے وقوف بھی تھا، تو وہ یہ ترجمہ لیا کرتے تھے. کبھی کبھی وہ اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کے تبدیل کر دیتے، راعینہ کہتے. راعینہ اس انداز میں کہتے کہ محسوس ہوتا کہ انہوں نے راعینہ ہی کہا ہے، لیکن راعینہ کہتے، اور راعینہ کا معنی ہے ہمارا چرواہا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چرواہے کے ساتھ مخاطب کر کے خوش ہوتے تھے کہ ہم اس نبی کی توہین کر رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس گندی سوچ کو آشکارا فرمایا، اہل ایمان کو منع کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، نہ کہو تم رائنا، وقولوا، اور کہو انظرنا. انظرنا کہا کرو کہ نبی ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، واسمعوا، اور سنو جو نبی ارشاد فرما رہا ہے. تو یہاں تو اس مضمون کو بیان کیا. ایک اور مقام کے اندر اللہ پاک نے ان یہودیوں کی اسی قسم کی ایک اور خصلت کو بیان کیا کہ وہ الفاظ کو تھوڑا سا توڑ موڑ کے، اسی طرح کھینچ کے اس کو تبدیل کر کے پڑھتے تھے، اور اس انداز کے ساتھ اس کو بیان کرتے، یوں محسوس ہوتا کہ وہ صحیح لفظ بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صحیح نہیں بیان کر رہے ہوتے، وہ دعا نہیں دیتے، وہ بد دعا دیتے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ آتے تو السلام علیکم، یہ تو ایک دعا تھی، سلامتی تھی کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، لیکن وہ السلامو کی جگہ السامو کہتے ہیں، لام کو بیچ میں سے چھوڑ دیتے. السامو جب کہتے ہیں تو السامو کا معنی ہوتا ہے تمہارے اوپر موت آئے، تو السلام علیکم تمہارے اوپر موت آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آتے تو اس انداز کے ساتھ سلامتی بھیجتے کہ السلام کی جگہ السامو کہہ دیتے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر کے اندر تشریف فرماتے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں. یہودی کسی معاملے کے اندر آپ سے ملاقات انہوں نے چاہی، تو کمرہ ایک ہی تھا، اس کے درمیان پردہ ہوتا تھا، پردے کے پیچھے سیدنا عائشہ صدیقہ تشریف لے گئیں اور یہودی کمرے کے اندر آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سلامتی کی بجائے انہوں نے یہی بد دعائیہ جملہ کہا، السلام علیکم، کہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر موت آئے. تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پردے کے پیچھے تھی، انہوں نے جب اس جملے کو سنا تو ان سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میرے سرتاج الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی بجائے بد دعا دی جا رہی ہے. تو ان سے برداشت نہ ہوا تو انہوں نے پردے کے پیچھے ہی سے ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر بھی موت آئے اور لعنت ہو. تو جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بڑے غصے میں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو جواب دیا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جواب دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ وعلیکم. انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ کے اوپر نعوذ باللہ یہ معاملہ ہو تو اللہ کے نبی نے جواباً ارشاد فرمایا وعلیکم، اور تمہارے اوپر بھی. اور امت کو بھی یہ درس دے دیا، یہود کفار اگر تمہارے ساتھ سلامتی کا معاملہ بھی کریں، سلام بھی کریں، تو جواباً مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ ان کو جواباً وعلیکم السلام کہہ دیں، بلکہ ان کو وعلیکم ہی کہنا. یہی شریعت مطہرہ کا رول ہے، اصول ہے جو امت کو دیا گیا کہ ہم صرف وعلیکم کہہ سکتے ہیں، کہ جس انداز کے ساتھ جو سوچ جو زاویہ لے کے وہ ہمارے اوپر وہ دعائیہ کلمات بھیجتے ہیں یا بد دعائیہ بھیجتے ہیں. وعلیکم کا مطلب ہے اور تمہارے اوپر بھی، جب اس کو کہہ دیا تمہارے اوپر بھی، تو اگر اس نے سلام بھیجا ہے تو سلامتی آلریڈی اس کے اوپر بھی چلی جائے گی، اگر اس نے بد دعا بھیجی ہے تو بد دعا واپس اس کے اوپر چلی جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ہم ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کریں. انہوں نے ایک چیز ہماری طرف پھینکی، ہم دو چیزیں نہ پھینکیں، بلکہ وعلیکم، تمہارے اوپر بھی وہی چیز جو تم نے میری طرف پھینکی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح یہود کا یہ والا معاملہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع فرمایا
اور متنبع اہل ایمان کو کیے۔ جب سے سورۃ البقرہ شروع ہوئی ہے خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے پہلے تمام کی تمام انسانوں کو خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر آگے چل کے اللہ پاک نے یہود کو، بنی اسرائیل کو خصوصیت کے ساتھ خطاب کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا۔ لیکن اہل ایمان کو خصوصیت کے ساتھ خطاب اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کے اندر اس مقام کے اوپر سب سے پہلی مرتبہ فرمایا، اور پورے قرآن کے اندر تقریباً 88 مرتبہ اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کر کے اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی قرآن کریم کی اس آیت کو یا ایھا الذین آمنوا کو پڑھو تو تم ایک دم رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو جایا کرو اور باادب ہو جایا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ہم ایمان والوں کے ساتھ کچھ مخاطب ہونے والے ہیں۔ پھر جو جملہ آگے ہو اس کا مطلب مفہوم سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کا جذبہ ہو، تو یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے وہ ہم جیسے گنہگار ایمان والوں کو رب ذوالجلال ڈائریکٹ فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی اس قسم کا جملہ سنیں، اس قسم کی آیت کریمہ سنیں، تو یوں سمجھیں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی ہم ہی اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہو، بلکہ وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہو۔ تو ہر وہ لفظ جس کے اندر ذو معنی ہو، جس کے اندر دو معنوں کا احتمال ہو، ایک کے اندر توہین کا پہلو بھی ہو، ایک کے اندر ادب و احترام کا پہلو ہو، یا ایک طرف احکامات شریعت کی اتباع کا پہلو ہو، دوسری طرف اس سے ہٹنے کا پہلو ہو، تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کے جملے یا اس قسم کے معاملات اپنی زبانوں سے نہ ادا کیا کریں۔ اسی طرح کا ایک درود شریف ہے، اہل سنت والجماعت درود شریف کے متعلق بھی اپنا عقیدہ نظریہ ہم لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سنت کی وجہ سے نسبت کرتے ہیں، جماعت صحابہ کرام کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ سوچ ہے کہ ہم درود شریف یہاں سے پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کے فرشتے ہمارے درود شریف کو اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش فرماتے ہیں، اور روضہ انور کے پاس کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اپنے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو درود سنواتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے عرب والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی جالی کے اوپر ایسا درود لکھے جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ خطاب ہے، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یا رسول اللہ یہ خطاب کی صیغے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرنے کی صیغیں، تو روضہ انور کی جالی کے اوپر لکھ کے ہمارے عقیدے کی ترجمانی کی گئی ہے کہ یہاں پہ یہ درود شریف پڑھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال سناتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ درود کی منکر نہیں ہے۔ درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مانگنا، مرتبوں کو مانگنا، درود سلام کو مانگنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کی محتاج نہیں۔ ہم اس نظریے کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور کے اوپر درود شریف پڑھیں تو اس کی وجہ سے ہمیں کمالات مل جائیں، ہمارے درجات بلند ہو۔ اللہ کے نبی کو تو جو کمال ملنے وہ تو ملنے ہی ملنے، تو اس کی برکت سے ہم لوگوں کو وہ کمالات ملیں گے۔ ہم لوگ درود کی منکر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ایک درود ہے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اس درود شریف کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پڑھنے یا سننے کے اندر دو قسم کے نظریے یا سوچیں ہو سکتی ہیں۔ ایک سوچ تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں گے، فرشتے لے کے جائیں گے، تو اس نظریے کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے۔ لیکن اس نظریے کے ساتھ پڑھا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہم ان کو سنا رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ یا رسول اللہ کہہ کے ان کو مخاطب کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب یہ والا جو درود شریف علماء کرام نے اس وجہ سے ہم لوگوں کو منع کیا کہ اس کے اندر دونوں پہلو آتے ہیں، شرک والا بھی آتا ہے اور عقیدہ صحیح ہو تو صحیح والا پہلو بھی آتا ہے۔ اگر ہم صحیح والے پہلو کے ساتھ اس کو پڑھیں تو کوئی گنہگار نہیں ہوتا، لیکن اب اس دور کے اندر شرک و بدعت عام ہو چکی ہے۔ ہمارے سنی بھائی سنی ہونے کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنے کے باوجود ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں جو بالکل شرک و بدعت والے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایسی صفات کو ثابت کرنا جو رب ذوالجلال کی صفات مختص ہیں،
اللہ کے ساتھ خاص صفات کو حضور کے اندر ثابت کرنا، جن میں سے علم غیب بھی ہے، جن میں سے حاضر ناظر ہونا بھی ہے، تو حاضر ناظر تصور کر کے وہ یہ درود شریف پڑھتے ہیں یا رسول اللہ، جس کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود کو سن رہے ہیں۔ تو اس نظریے کے ساتھ پڑھنے والے لوگوں کی کثرت اس وقت موجود ہے، یہ بدعات ارتکاب کرنے والے لوگوں کی کثرت موجود ہے، اس لیے صحیح عقیدے کے ساتھ بھی اس وقت اس درود کو پڑھنا یہ صحیح مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں روضہ انور کے پاس اللہ پاک جاننے کی توفیق دے دیں تو وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کو سنائے، وہاں پہ پڑھیں، بڑے اجر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور جو کچھ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو سنو، وللکافرین عذاب علیم، جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ما یود الذین، نہیں پسند کرتے، نہیں چاہتے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک اس بات کو پسند کرتے ہیں، کس کو، ان ینزل علیکم، کہ نازل کی جائے تمہارے اوپر، یعنی اہل ایمان کے اوپر، من خیر، کوئی خیر، کوئی بلائی، کوئی اچھائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اس کو نہ تو اہل کتاب مشرک پسند کرتے ہیں اور نہ ہی اہل کتاب یہودی عیسائی پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی مشرک پسند کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی بلائی، کوئی خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صورت میں یا ان کے اوپر اترنے والی وحی کی صورت میں نازل ہو، اس چیز کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ کیوں پسند نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت، ان کی طینت بھی ہم لوگوں کے اوپر واضح کی کہ مشرکین کے اندر بڑے بڑے سرداران تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، طیبہ وغیرہ۔ اب ان کو پتا تھا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آئیں، ان کی نبوت کو تسلیم کر لیں، ان کے اوپر اترنے والی وحی کو کلام برحق تسلیم کر لیں، پھر ہم اس نبی کی غلامی کے اندر آ جائیں گے، ہماری سرداریاں چلی جائیں گی۔ تو سرداری کھو جانے کا خوف ان کے دل کے اندر تھا، اس لیے وہ یہ بلائی نہیں چاہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت آشکارا ہو، اس چیز کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے اندر ایسے کمالات موجود ہیں، نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی۔ اور جو اہل کتاب ہیں وہ اس آگے چل کے اسی پارے کے اندر آگے حسد من عند انفسہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ حسد کس بنا پہ؟ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کی کنیت اسرائیل تھی، ان کی نسل جو چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے بڑے بڑے انبیاء کرام بھی بھیجے، بڑے بڑے بادشاہ بھی بھیجے، تو وہ خود کو بہت اعلیٰ تصور کرتے تھے۔ اعلیٰ تصور کرتے ہوئے وہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان بھی ہم جیسے ہی اعلیٰ لوگوں کے اندر آئے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اندر نہیں بھیجا، بلکہ اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے بھائی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل کے اندر اللہ پاک نے بھیج دیا۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو حسد من عند انفسہم، یہ اہل کتاب حضور کے ساتھ حسد کرنے لگ گئے کہ نبوت تو بنی اسرائیل کے اندر ہماری نسل کے اندر چل رہی تھی، ہمارے چچا کی نسل کے اندر کیسے آ گئی؟ تو وہ اس حسد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار، مسلسل انکار، پھر حضور کی نبوت، پھر اس نبوت کے بعد ملنے والی ہدایت اور رہنمائی قرآن کی صورت میں جو نازل ہوتی تو اس کے اندر وہ چاہتے تھے کہ یہ چیز مسلمانوں کے اوپر نازل نہ ہو، تو وہ خود کو بڑے کمال والا سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی اس فطرت کو بھی واضح کیا کہ یہ کافر لوگ، مشرک لوگ یا اہل کتاب لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مسلمان تمہارے پاس کوئی خیر اترے اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ فیصلہ کیا تھا؟ کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر دی، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یختص خاص کرتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کو، من یشاء جس کے اوپر بھی چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے ان کے اوپر اس بات کو آشکارا فرما دیا کہ نبوت جو ہوا کرتی ہے وہ کسبی چیز نہیں، تمہارے کسب اچھے ہیں یا تمہارے اندر بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے بڑے انبیاء گزرے تو تم اس کمال کو پہنچ گئے کہ نبی آخر زمان بھی تم ہی لوگوں کے اندر آئے، یا تمہارے اندر جوہر ایسے موجود ہیں، تم بڑے بڑے سردار ہو تو نبوت تمہیں ملنی چاہیے تھی۔ یہ نبوت کسبی چیز نہیں کہ اپنے کسب سے انسان اس کمال کو پہنچے کہ اس کو وہ والا کمال نبوت والا مل جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ خاص فرما دیتے ہیں برحمتہ، اس رحمت کو، نبوت والی رحمت کو، من یشاء جس کے اوپر بھی چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمد ہے، سمد کا معنی بے نیاز ہوتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں،
وہ جس کو نبوت دینا چاہے دے سکتا ہے، جس کو نہ دینا چاہے تو نہیں دے گا، اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو سرداران قریش وہ اپنی سرداری کے اوپر گھمنڈ کر کے سمجھتے تھے کہ ایسا کمال تو ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ وہ اہل کتاب تصور کرتے تھے ہمارے اندر بڑے بڑے بزرگ انبیاء گزرے ہیں، یہ نبوت ہمیں ہی ملنی چاہیے تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کے اوپر واضح فرما دیا کہ یہ کسبی چیز نہیں، اللہ پاک کی مرضی، اللہ پاک جس کو دینا چاہیں، جس کے ساتھ اس کو خاص کریں، اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبوت کسبی چیز نہیں کہ انسان زیادہ عبادات اور ریاضات کرے، زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو اس درجے کو پہنچ جائے گا کہ اللہ پاک اس کو نبوت دے دیں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یختص برحمتہ من یشاء، جس کے ساتھ اللہ پاک خاص کر دیں اس رحمت کو اللہ پاک دیں گے، نہیں کریں تو نہیں دیں گے، وہ انسان کی کسب کی وجہ سے انسان کو نہیں مل سکتی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی لعین و مردود، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاج تخت ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال کے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو ان کے عقیدے نظریے کے اندر یہ نبوت نعوذ باللہ کسبی چیز ہے کہ انسان اعمال اس درجے کے کرے کہ وہ نبوت تک پہنچ سکتے۔ چنانچہ اسی کا بیٹا بشیر الدین، اس نے اپنی کتاب کے اندر اپنے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنے کسب سے ایسے اعمال کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال یا ان کے مقام تک بھی پہنچنا چاہے تو نعوذ باللہ پہنچ سکتے ہیں۔ اسی کے اوپر بس نہیں کی، بلکہ اس نے کہا کہ اگر ان کے مقام سے آگے بڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ان لوگوں کا عقیدہ نظریہ کہ بندہ اپنے کمالات، اپنی عبادات، اپنی ریاضات اس درجے کی کرے کہ نبی اور نبی سے آگے بڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چن لیں اور نبوت کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھ دیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسب کی وجہ سے نہیں رکھتے کہ اس کے کمالات دنیا والوں کے اوپر زیادہ ہو چکے ہیں، اس نے عبادات ریاضات زیادہ کی، نہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال جس کے سر کے اوپر بھی نبوت کا تاج سجانا چاہے اللہ پاک نے سجا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی آخر الزمان ظاہر فرمایا اور ان کے اوپر ایسا تاج سجایا کہ جس کے بعد یہ والا تاج اللہ پاک نے کسی اور کے اوپر سجانا بند ہی فرما دیا۔ اب قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے درجات یا کمالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہو سکے، نعوذ باللہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں بھی یہی عقیدہ، یہی نظریہ، یہی سوچ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبوت کسبی چیز ہے، اس کے اوپر ہمیں عقیدہ نظریہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ آپ حضرات نے سنا اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا